اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ہماری ماؤں کی جائے نماز پر بیٹھ کر مانگی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کس کس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ 3 عنایتیں کی، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ انسان اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتا اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کرتے، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت کے بعد لوگوں کو صبر اور سکون دیا، ورنہ ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے ہر حال میں۔ میرا تعلق اس سنہرے دور سے ہے جس سے آج کی نسل محروم ہے۔ مجھے اتنی فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، تیری یاد سے باہر نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ لوگ جب تیرا نام لیتے ہیں ہم کلیجے کو تھام لیتے ہیں۔ پہلو میں اگر نہیں تو کیا ہوا، رہتے ہیں کچھ لوگ دعاؤں میں عمر بھر۔ مانا کہ ہم برے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ کر لینا تھا تیرے ساتھ گزارا، لیکن اب تیرے ساتھ بھی کرتے تو گزارا کرتے۔ میں نے تالے سے سیکھا ہے وفا کا ہنر، ٹوٹ جاتا ہے پر چابی نہیں بدلتا۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔